ایک جملہ اپنے ذہن میں سوچے، جو لوگ میڈیکل کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا جو لوگ اسپتال میں جاتے ہیں، جب ان کے مریض کو جو ہے وہ کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو پہلے ڈاکٹر انہیں تیار کرتے ہیں اور بلا کر میں آخری جملہ بولنا پڑتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ دار اب نہیں رہا، ہی از نو مور۔ اگر ان پجاریوں کے، ان پیتل کے خدا کے پجاریوں کو یہ کہا جائے کہ یور گاڈ از نو مور، تہاڈا خدا ہون نہیں رہا، یعنی وہ گزر گیا ہے، تو وہ کیسا خدا تھا جو گزر گیا۔ لیکن ان کے خدا کے مقابلے میں ایک آپ کا خداوند ہے جسے آپ نے اس فرمائی گئی ڈراماٹائز انجیل کے 16ویں باب میں دیکھا کہ جو مردوں میں سے جی اٹھا، اور جس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں خدا کا بندہ یوحنا عارف اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ میں زندہ اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ آپ کا خداوند جب اس ایکسپیرینس کو کرتا ہے، آپ کا مرجی جب اس تجربے میں سے گزرتا ہے، تو وہ موت کی اور وہاں جہاں لوگ مر کر جاتے ہیں وہاں کی چابیاں اپنے اختیار میں کر لیتا ہے اور کہتا ہے مر گیا تھا، ابدالآباد زندہ ہوں، اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اور وہ جی اٹھا ہے، جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ وہ اول اور آخری ہے۔ اس کے بارے میں بائبل کہتی ہے وہ جو تھا، جو ہے اور جو میرے عزیزو، یہ آپ کا خداوند ہے جو دنیا کے خداوندوں سے اتم ہے۔ اگر اس جگہ پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں تو یہ بے جا نہیں ہوگی کہ دنیا کے جتنے بھی ادیان اور جتنے بھی مذاہب ہیں وہ خدا کو تلاش کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہندوازم کی بات کریں تو وہ تار کی دنیا ہو کر نروانہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ روحانیت کی اس منزل پر پہنچ جائیں جہاں پر وہ اپنے دیوتا کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اسی طرح اگر آپ اور مذہب کو دیکھیں تو وہ ایسے سکون اپنے پاس رکھتے ہیں کہ ان کو پورا کریں گے تو ان کا خدا ان سے خوش ہوگا، اور آپ ایسے چنے ہوئے لوگ ہیں، ایسے ریوار والے لوگ ہیں، ایسی عزت والے لوگ ہیں کہ آپ کا خدا آسمان کو چھوڑتا ہے اور انسان کا جسم اختیار کرتا ہے اور پھر آ کر صلیب پر مصلوب ہو جاتا ہے تاکہ وہ آپ کو اور مجھے نہ صرف گناہ سے پاک کرے بلکہ اس کے کفارے پر ایمان لانے سے لوگ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ اور میرے عزیزوں، بہت سارے لوگ جو ایسی قیامت سے واقف بھی نہیں، وہ جو ہاتھ سے بنا ہوا پیتل کا ان کا دیوتا تھا جو آپ نے پہلی مثال میں السٹریشن میں دیکھا، اگر اس کو توڑ دیا جاتا تو کیا وہ اپنے آپ کو دوبارہ بنا سکتا؟ That was handmade، وہ ہاتھ سے بنا ہوا تھا، اور وہ کیسا خدا ہے جسے کوئی انسان ترتیب دیتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، آج جس بات کو آپ کے سامنے دکھایا گیا ہے اس میں آپ نے دو گروہ دیکھے۔ ایک گروہ
خواتین کا، اور دوسرا گروہ 11 شاگردوں اور 2 وہ اشخاص جو امامس کی راہ پر چل رہے تھے، اور ان پر جب یسوع ظاہر ہوا انہیں یقین ہی نہیں ہوا۔ اگر آپ ان دونوں گروہوں کے عوامل کو، جو عمل انہوں نے کیے، بغور میرے ساتھ چل کر دیکھیں گے تو آپ کو اتنی خوبصورت ترتیب ملے گی، آپ کو ان دونوں گروہوں کے بارے میں ایسے نظریات ملیں گے کہ آپ ایمان کی اس کسوٹی پر چلے جائیں گے کہ جہاں پر آپ کا دل یہ چاہے گا کہ ہمیں بھی زندگی میں ان شاگردوں کی طرح عوامل کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جینڈر کی طرف جائیں کہ ہاں وہ خواتین تھی یا وہ مرد تھے۔ اگر آپ غلطیوں کا خط پڑھیں تو اس میں لکھا ہے جو مسیح یسوع میں آ جاتا ہے وہ نہ مرد رہتا ہے نہ عورت، اور نہ پھر وہ یونانی رہتا ہے نہ یہودی، نہ وہ غلام رہتا ہے نہ وہ آزاد، بلکہ وہ خدا کے فرزندیت کے اختیار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور آج میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ عورتیں اور مرد تھے، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ شاگرد تھے، اور شاگردوں میں 2 گروہ تھے۔ ایک پہلا گروہ یسوع کے فوراً مر جانے کے بعد اسے چھوڑ نہیں دیا۔ کس نے 5 جمعرات کو گتسمینی کا جو واقعہ تھا اس کی تلاوت سنی تھی؟ جب یسوع کو پکڑ لیا گیا تھا، وقتی طور پر ایک مخلص جو سپہ سالار تھا اس کا کان کاٹا گیا، لڑائی کی جرات کی گئی، یسوع کو دنیاوی بادشاہ سمجھتے ہوئے رومیوں سے اختیار چھیننے کے لیے ایک خواہش تھی، لیکن جیسے یسوع گرفتار ہو گیا تو لکھا ہے کہ شاگردوں نے کیا ہوا؟ بچوں نے پڑھا تو کہہ رہے بھاگ گئے۔ شاگرد کیا ہوا؟ پطرس جو جانثار تھا اس نے یسوع کے کہنے کے مطابق 3 دفعہ انکار کر دیا، لیکن یہ خواتین جو یسوع مسیح کے ساتھ یہ شاگرد، خیر میں اب یہ کام یوز نہیں کروں گا خواتین کی، میں شاگرد کی بات کروں گا۔ یہ شاگرد جنہیں پتہ چل گیا، جنہوں نے جا کر دیکھا کہ اسے دفن کیا گیا ہے، جنہوں نے دیکھا کہ کتنے لوگوں نے پہلے داروں نے اس پتھر کو رول کیا ہے اور کن لوگوں نے اس قبر پر مہر کی ہے، اور اس کے بعد وہ روانہ ہوئی۔ اور انہوں نے، اگر آپ پڑھیں مرکز 16 باب پہلی 2 یا تو میرے عزیزوں آپ یہاں پر دیکھیں گے ان شاگردوں کی وفاداری 2 یاد اگر آپ میں سے اونچی آواز میں پڑھے، that will be a جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لی تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ اور ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں۔ یس، یہ عورتیں جنہوں نے پرتشدد موت دیکھی تھی، جنہوں نے اس کو صبح 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک صلیب پر کانٹوں کا تاج پہنے ہوئے، ہاتھوں میں 5 سے 6 انچ لمبی میخیں لگے ہوئے، پیاس سے تڑپتے ہوئے، بلڈ پریشر کے لو ہوتے ہوئے، اور اس خون کا ایک ایک قطرہ کر کے اس کے بدن سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور جب اس نے دم دے دیا اور اس کی لاش کو لے جایا گیا اور اس قبر میں رکھا گیا، یہ خواتین، یہ شاگرد دیکھتے ہیں کہ اس کو کہاں پر دفن کیا گیا ہے۔ اور میرے عزیزوں، انہوں نے سبت کا دن پتہ نہیں یسوع مسیح کی محبت اور عقیدت سے دور رہ کر کیسے گزارا، وہ کیسے یسوع مسیح کے بغیر یہ شاگرد رہ رہے تھے کہ پورا دن ہو گیا ہے، یسوع قبر میں ہے اور وہ اسے
دیکھنے یا ملنے نہیں جا سکے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کو اس قبر میں اتار دیا گیا جہاں پر یسوع کے لیے آرام تھا۔ لیکن جیسے ہی اگر آپ یہاں پر پڑھیں تو لکھا سبت کا دن گزر گیا، یعنی جو جمعے کے بعد ہفتے کا دن تھا وہ سارا کیا ہوا، گزر گیا۔ اور یہ قیدت مند شاگرد، یہ ڈسائپلز، یہ خریداری کرنے نکل گئے شام کو۔ انہوں نے یسوع مسیح کے لیے خوشبودار مسالے خریدے اور صبح قبر پر لاش کو دفنانے کے لیے تیاری کرنا شروع کر دی، اور اتنی زیادہ عقیدت ان شاگردوں میں بھری پڑی تھی، اتنی زیادہ محبت تھی کہ یہ شاید رات میں کیسے ان پلوں کو گزار رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ جیسے ہی وہ پھٹے یہ فوراً سے پہلے وہاں پر جائیں اور ان خوشبوؤں سے یسوع مسیح کو جا کر کفنائیں۔ اور میرے عزیزو، انہیں یسوع کے جی اٹھنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اگر امید ہوتی، اگر نہ عورتوں کو امید ہوتی کہ یسوع نے جی اٹھنا ہے تو پھر وہ اپنے پیسے ضائع نہ کر دی، نہ وہ خوشبوا خریدر جان دیا، نہ وہ سبت گزرن کا انتظار کر دیا کہ جیسے ہی سبت کا دن گزرتا ہے وہ خریداری کے لیے نکل جاتی ہیں تاکہ جا کر یسوع مسیح کے لیے خوشبوئیں خریدیں، اور انہوں نے اپنے پیسے خرچ کیے، اور وہ ایسا عمل کری تھی جو کام ختم ہو چکا تھا۔ یسوع جان دے چکا تھا، یسوع قبر میں ڈال دیا گیا تھا، اور اگر آپ دنیا کے لوگوں کی طرح دیکھیں، قبر پر جس طرح لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، ان کے ذہن میں بھی کچھ ایسی ہی بات چل رہی ہوگی کہ اب بس سلسلہ کیا ہوا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے ذہنوں پر زور دیا تو انہیں ایک مشکل، ایک پریشانی نظر آ رہی تھی کہ اگر ہم گئے تو جس پتھر کو کتنے سارے لوگوں نے مل کر رول کیا اور قبر کے آگے لگایا تھا، وہ قبر جس پر پہرے دار کھڑے تھے، وہ قبر جس کو مور لگا کر بند کیا گیا تھا، اور اس کے باوجود وہ پھٹتے ہی صبح کو نکل پڑی۔ اور جنہیں چنا گیا تھا، جنہیں اختیار دیا گیا تھا، جن کے پاس قوت تھی کہ وہ کوڑیوں کو پاک کریں، جو لنگڑوں کو چلائیں اور بیماروں کو شفا دیں، وہ بکھرے پڑے تھے اور وہ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ بھی وہی کلیگی ہے جو اس کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، جو اس کے شاگرد تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ، جو دوسرا گروہ تھا وہ بکھرا تھا، لیکن ان شاگردوں کا گروہ اس قدر محبت سے بھرا تھا کہ صبح صبح وہ پھٹتے ہی وہ کہاں پر چلی گئی، قبر کی طرف۔ یعنی وہ پھٹنے کا مراد یہ ہے کہ بھی سورج کی پہلی کرن نکل ہی رہی تھی، اور انہوں نے مشکل ہی سے اپنی محبت کو اتنی دیر تک روک کے رکھا تھا۔ وہ شاگرد سمجھتے تھے کہ جو وفاداری ہے اس کے پیچھے جا کر دکھائی جائے گی، اس کو کفنا کر دکھائی جائے گی، اس کے لیے خوشبوؤں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ نائٹ کریں گے وہ، اور یہ ان کے ذہن میں بات چل رہی تھی۔ اور میرے عزیزو، عورتیں جا رہی تھی، اور اگر آپ پہلی عورت کا، جو دنیا کی پہلی عورت ہے، اس کے باعث غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے جب اس لوسیفر کی بات مان لی تھی تو پھر پوری دنیا کو اس کے ثواب سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، وہ گناہ کے تابع ہو گئے۔ لیکن یہاں پر وہ شاگرد ہیں جو جا رہے ہیں اور فتح مندی لے کر لوٹنے والی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں اس خوشخبری کو لے کر آنا ہے جس کو بے شک وہ شاگردوں کو بھی سنائیں گی، اور شاگرد
پھر اس خوشخبری کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے، لیکن یہ پہلی ہوا کی وجہ سے جو شرمندگی دنیا میں تھی اس کے خاتمے کی خبر لینے جا رہی تھی، یہ فتح مندی کی خبر لینے جا رہی تھی۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر 9ویں آیت میں یسوع کس پر ظاہر ہوا؟ ہفتے کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھی، دکھائی دیا۔ یہ اچانک ہو گیا کہ ایکسیڈنٹ تھا کہ یسوع مریم مگدلینی پر ظاہر ہو؟ نو، نیور۔ اٹ از پلان آف گاڈ۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ مریم کو ملے، اور اس کی خاص وجہ کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے ذہن کے مطابق؟ یہ ایسے شاگرد تھے جنہوں نے عقیدت کو کم نہیں کیا تھا، جنہوں نے محبت کو کم نہیں کیا تھا، جن کا مال یسوع کے بعد بھی اس کے لیے خرچ ہونے کے لیے تیار تھا، اور انہوں نے خوشبوئیں خرید لی تھی، اور وہ جس دل کی نظر سے یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے جا رہی تھی کہ اس کو کفنائے۔ اس لیے یسوع مسیح نے سب سے پہلے اپنا ظہور اس عورت پر ظاہر کیا جس کے اندر اس کے لیے محبت تھی۔ آج بھی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح یعنی خداوند انسان کی ظاہری صورت کی بجائے اس کے دل پر نگاہ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے، اس کے دل میں خدا کے لیے کیسی محبت ہے۔ قربانیاں تو 2 ہو سکتی ہیں، ایک قائد کی، ایک حابل کی، لیکن کس دل میں خلوص سے نیت ہوگا وہ خدا آج بھی جانتا اور دیکھ لیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس گروہ پر یا ان کی ساتھی کے اوپر اس لیے ظاہر کیا کہ ان کے اندر یسوع کی محبت پنہاں تھی، ان کے دل میں یسوع کے لیے عقیدت تھی، اور اسے دیکھنا چاہتی تھی کہ جا کر اس کو جنت کا پرائے۔ اس لیے یسوع مسیح نے بھی انہیں روزے کا اندر رکھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ان کا یہ عمل جو وہ کر رہی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یسوع نے اپنا ظہور بھی زندہ ہونے کے بعد سب سے پہلا انہی شاگردوں کے اوپر کیا۔ اور میرے عزیزوں، اس نے مریم کو چنا جس پر وہ ظاہر ہوا، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے جب یسوع مسیح کسی پر اپنی پہچان کو اور اپنے ظہور کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں بھی آج عید قیامت المسیح کے موقع پر، چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ خواتین ہیں، اگر آپ کے دل میں بھی اس طرح کی محبت مسیح کے لیے ہو جس کے لیے اس نے ایک بڑا حکم دیا تھا کہ اگر تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے جو کچھ بھی تیرا ہے، اگر تو اس کے وسیلہ سے خدا سے محبت رکھے گا، تو میرے عزیزو یسوع یہاں پر ہمیں یہ اس کا نتیجہ دکھا رہا ہے کہ وہ اس کو اپنی پہچان دے گا۔ وہ اپنے بارے میں اس کو جو ہے وہ کلام سے نئے مکاشفات اور کلام کی وہ باتیں جو پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ سمجھ آنا شروع ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے ایک عمل کرنا پڑے گا، اور وہ عمل آپ کو شاگردوں کے اس پہلے گروہ سے نظر آ رہا ہے کہ اس کے ایک خیال کے مطابق اس کے خاتمے کے بعد بھی وہ اس سے محبت کر رہی تھی، اور انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ فتح مندی سے جی اٹھے گا اور ہمیں مل جائے گا۔ میرے عزیزوں، ہمیں اپنے دلوں کو یسوع مسیح کے لیے بالکل پاک صاف کرنا ہے تاکہ اس میں اس کی محبت ہو۔ اور دوسرا عمل جو ان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم تھا، وہ کیا سوچ رہی تھی؟ کیسا پتھر تھا جی؟ اگر آپ دیکھیں مرکز 16 میرے ساتھ، کیسا پتھر تھا وہ؟ جہاں پر لکھا ہے کہ آپس میں کیا کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ سے کون لڑکائے گا؟ وہ خواتین تھی
اور انہوں نے اس پتھر کو لگتے دیکھا تھا اور انہیں پتا تھا کہ جب وہ لگا رہے تھے صوبیدار اور وہ پہرے دار کہ کس طرح اس پتھر کو لٹکایا گیا، لیکن یہ ایک بہت بڑی مشکل انہیں نظر آ رہی تھی۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب انسانوں کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل ہوتی ہے جو انسان حل نہ کر سکتا ہو اور خدا حل کر دے تو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ جب کوئی انسان کسی مشکل کو حل نہ کر سکتا ہو تو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور یہاں پر عورتوں کے لیے یہ پتھر ایک مشکل تھی، ایک پرابلم تھی، اس کا سلوشن میں سوچنا پڑ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا۔ اس کے باوجود بھی وہ چلتی جا رہی تھی۔ اور میرے عزیزوں، آگے رکھے گئے پتھر کو انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے لیے جو مشکل تھا وہ حل ہو چکا ہے، پتھر وہاں پر نہیں ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ ایک اور عمل آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنا قدم اگلی پرابلم کو دیکھ کر نہیں اٹھاتے، ہم سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ حل ہو سکے۔ لیکن یہ شاگردوں کا پہلا گروہ جو یہ سوچ تو رہا ہے کہ پرابلم ہے، جنہیں پتہ یہ مسئلہ تو ہے کہ پتھر کیسے ہٹایا جائے گا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے قدم کس طرف اٹھاتی چلی جا رہی ہے؟ قبر کی طرف۔ جس محبت کو انہوں نے دل میں لیا ہوا ہے وہ چلی جا رہی ہے۔ اور میرے عزیزوں، انہوں نے یہ پتھر کو دیکھا نا جمعے کی رات کو کہ کیسے قبر کے اوپر یہ پتھر لگایا گیا تھا۔ اور میرے عزیزوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی مدد کے لیے مرد نہیں تھا، وہ خواتین تھی۔ آپ نے یہ پر نام پڑھے ہیں، کیا نام آپ سب نے پڑھے ہیں؟ مریم مگدلینی، یعقوب کی ماں سلومی۔ یہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے، اس ڈاماٹس گاسپل میں، انجیل میں آپ نے دیکھا ہے، وہ صرف خواتین تھی، مرد ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اور میرے عزیزوں، اگر آپ دوسری اناجیل بھی پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اسے مہر لگا کر اس قبر کو بند کیا گیا تھا تاکہ اس کی نشانی رہے۔ اور یہ ان لوگوں کے منہ پر تھپڑ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مریم مگدلینی میں تو بدلوئے تھی، وہ بیمار تھی ذہنی طور پر، شاید وہ غلط قبر پر چلی گئی تھی۔ عورتیں، کئی لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی غلط قبر پر وہ گئی تھی، ان کے منہ پر یہ تھپڑ ہے کہ اس وقت غلط دوسری طرف پاگل نہیں تھا جس نے اس قبر کو مہر لگا کر بند کیا تھا۔ اور یہ بات جان لے کہ یسوع مسیح کی وہ قبر تھی جہاں پر وہ گئی اور وہاں سے پتھر جو ہے وہ لڑکا ہوا تھا۔ اور میرے عزیزوں، ان کا ذہنی رویہ صرف خدا کی طرف جانا تھا، پریشانی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، ان کا ایک عزم تھا جس کی طرف وہ بڑھ رہی تھی۔ اور میں آج آپ کی محبت کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ موجودہ دنوں میں گجرانوالہ اور لاہور 8% اور 15% ہونے کے کرونا وائرس کے جو ہے وہ بس میں آ چکا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے من میں بھی تھا کہ شاید عبادات نہیں ہوگی، شاید یسوع مسیح کو جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس کی سچائی کو پچھلے سال کی طرح اس دفعہ بھی جو ہے وہ چھپانے یا دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن آپ کی اس محبت کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان شاگردوں کی طرح جو پرابلم میں نظر تو آ رہی ہے لیکن وہ رک نہیں گئے، وہ یسوع سے محبت رکھتے ہیں اور وہ بڑھ گئے ہیں۔ اور جب لوگ بڑھ جاتے ہیں تو پھر خدا ان کے مسئلوں کو، ان کی مشکلات کو، ان کی پرابلمس کو، ان کی بیماریوں کو دیکھ لیتا اور معجزہ کر دیتا ہے، جس طرح اس نے پتھر کو وہاں سے لڑکا دیا تھا۔ اور میرا ایمان ہے اگر آپ کی محبت خالص ہے تو آپ کے لیے بھی بہت سارے مسائل یسوع کی محبت کے باعث ہے جو ہے وہ حل ہونے جا رہے ہیں۔ اور میرے عزیزوں،
یہ تجربہ جو انہیں ہوا وہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اس میں آپ نے مثبت قدم اٹھانا ہے اور ہمیشہ سرگرم عمل رہنا ہے۔ آپ نے گھبرانا نہیں۔ کیا عزم تھا خواتین کا؟ وہ بیٹھ گئی تھی راستے میں کہ وہاں پر پتھر ہے، وہ تو ہم ہٹا نہیں سکیں گی، سو ہمیں جانا نہیں چاہیے۔ کیا وہ شاگرد نہیں گئے وہاں پر؟ ایک بندے نے بتاؤ کہ گئے سر، آپ سب کو نہیں پتا؟ تو جب وہ گئے تو وہاں پر کیا تھا؟ پتھر ہے۔ پھر اس پہلے گروہ سے، پہلے شاگردوں سے مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا چاہیے، جب آپ خدا کے لیے چاہتے ہیں تو پھر خدا آپ کا مددگار ہوتا ہے۔ کون کون اس بات کو یقین یا ایمان رکھتا ہے کہ جب آپ خدا کے لیے چلتے ہیں تو پھر خدا آپ کا مددگار ہوتا ہے، اور جہاں پر رکاوٹیں ہوں گی وہاں پر جو ہے حل بھی موجود ہوگا۔ کبھی کبھی پچھلے سال تک جب کرونا نیا نیا آیا تھا، یہ کرونا وائرس، لوگوں کے دلوں میں بڑا خوف بیٹھ گیا تھا۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کو ملنے نہیں جاتے تھے، کوئی کسی کا پتہ نہیں لیتا تھا، کوئی جنازے میں نہیں جاتا تھا، اور اس طرح سے کئی باتیں تھیں۔ لوگ روزگار پر نہیں جاتے تھے، اور بالآخر جب ڈاکٹرز نے اور سائنسدانوں نے خدا کی دنائی کو استعمال کرتے ہوئے اس کے لیے ویکسین یا ویکسینیشن تیار کی ہے، تو وہ آج لوگوں کو لگ بھی رہی ہے۔ جہاں پر مشکلات ہوتی ہیں، جہاں پر پرابلمز ہوتی ہیں، وہاں پر کسی نہ کسی کونے پر خدا کوئی نہ کوئی حل لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو خدا کے ساتھ پرعزم چلنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزوں، جب یہ پرعزم چلے تو پھر ان کے لیے حل بھی نکل آیا۔ وہاں پر پتھر نہیں تھا، قبر جو ہے وہ بالکل خالی تھی، بلکہ وہاں پر ایک اور گواہ انہیں مل گیا، یسوع کا جو اینجل تھا، جو فرشتہ تھا۔ اس نے انہیں کہہ دیا کہ یسوع اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور میرے عزیزوں، نہ صرف یسوع جی اٹھا ہے، بلکہ اس نے وہاں پر شاگردوں کو خاص تاکید کی ہے کہ جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی کیا کرو؟ منادی کرو۔ ساری خلق کے، ایک بندے کے سامنے کہ دو بندوں کے سامنے؟ ساری خلق کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اور میرے عزیزوں، وہاں پر شاید اس وقت 11 شاگرد کھڑے تھے، لیکن ان 11 کی محنت کا نتیجہ میں اور آپ ہیں۔ بے شک وہ پہلا ایسٹر تھا، وہ پہلی عید قیامت المسیح تھی، جب ان شاگردوں کے دل ولولے سے بھرے تھے، لیکن اب تو 19 صدیوں سے اس بات کے ثبات اور پروفز دنیا میں موجود ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور اب جب اتنی طاقت ہے اس کے جی اٹھنے میں، تو کیا مجھے اور آپ کو یسوع مسیح کی 5ویں زندہ چلتی پھرتی انجیل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم لوگوں کو یہ بتا نہیں سکتے کہ یسوع مسیح ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا اور دفن ہوا، اور 30 دن مردوں میں سے کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور یسوع زندہ ہے۔ اور میں ہر سال اس کے زندہ ہونے کا ایک ثبوت جو ہے وہ لوگوں کو سناتا ہوں، اور وہ ثبوت کیا ہے کہ میں پہلے ایسا شخص نہیں تھا، میں ایسے خدا کی خدمت نہیں کرتا تھا، میں آوارہ تھا، لیکن جب میں نے یسوع مسیح کو اپنے دل میں بلایا، جب میں نے یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا، تو تب جب سے یسوع میرے دل میں آ گیا ہے، تب سے ڈے بائی ڈے وہ میری زندگی کو بدلتا جا رہا ہے۔ اور میں وہ آوارہ لڑکا آج لوگوں تک انجیل پھیلا رہا ہوں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جیسس از رائزن، ہی از الائیو، وہ زندہ ہے اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے، مکاشفہ کتاب 31 باب کی 20 آیت کے مطابق،
کہ وہ میرے اور آپ سبوں کے درمیان میں اس وقت کھڑا ہے اور ہمارے دلوں کے دروازوں پر کھٹکھٹاتا ہے کہ کوئی اپنے دل کا دروازہ کھولے تاکہ میں اندر جاؤں اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں اور وہ میرے ساتھ۔ کیا یسوع خداوند ہے؟ وہ دلوں میں نہیں جا سکتا؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلی اندروں لگی ہے۔ یسوع مسیح کھٹکھٹا رہا ہے۔ اگر ہم اپنے دل کا دروازہ کھولیں گے اور اسے کہیں گے کہ اے یسوع مسیح واقعی تو میرے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جیتا ہے، میں تجھے اپنا نجی قبول کرتا ہوں یا قبول کرتی ہوں، میرے من میں آ، میرے جیون میں آ اور اس کو بدل دے۔ میں آپ کو اس بات کا ثبوت دیتا ہوں کہ زندہ یسوع آپ کی زندگیوں میں آئے گا اور اسے بدل دے گا۔ آئیے تو سب کچھ گائیں اور دعا کریں۔ جماعت میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کلام